اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کے نام کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں۔ کوئی اس کے مزار کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو کوئی اگر اورنگزیب کی تعریف کرے تو پھر اس سے بادشاہی دشمنی مول لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ سیاسی رنگ دے کر کسی ایم ایل اے اور کسی نیتا کو سسپینڈ بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس ٹاپک کو چنا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ چھترپتی سمبھاجی مہاراج اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم باب ہے۔ سمبھاجی چھترپتی شیواجی مہاراج کے بیٹے اور مراٹھا سلطنت کے دوسرے حکمران ہیں۔ ان کا زمانہ 1681 سے لے کر 1690 تک رہا ہے۔ 1680 میں شیواجی کی موت ہوئی تو سمبھاجی نے مراٹھا سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 1681 میں دکن پر چڑھائی کی اور مراٹھا سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک لمبی جنگ کا آغاز کیا۔ شیواجی مہاراج نے مغل علاقوں پر حملہ کیے، خزانے لوٹے اور ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اورنگزیب حکومت کے لیے یہ چیلنج رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور اور گولکنڈہ پر قبضہ کے بعد پورے دکن جنوبی ہندوستان پر قبضہ چاہتا تھا، اور مراٹھا سلطنت ہی بڑی رکاوٹ تھی۔ شیواجی مغلوں کو کئی بار ہرایا، شیواجی نے مغلوں کو کئی بار شکست دی۔ کئی بار اورنگزیب کے دربار میں قید ہونے کے بعد وہ فرار بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے ان کے بعد مغلوں کے خلاف مزاحمت جنگ جاری رکھی، اور پورا کے نزدیک وہ صحیح تھے۔ لیکن اب ہم جو بات کریں گے کہ حق پر کون تھے، سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ حق پر کون تھے، اور یہ باتیں بہت زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا سے سنتی آ رہی ہیں۔ جہاں تک دونوں شخصیات کی بات ہے تو اس کو مذہبی نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ اور ایک مرکز کے ذمہ دار تھے، ایک کسی خاص جگہ کے ریاست کے وہ سلطنت کے ذمہ دار تھے۔ اب چونکہ دونوں راجا تھے، مہاراجا تھے، چونکہ اب راجا اور مہاراجا کی حکومت نہیں رہی، راجا اور مہاراجا کی حکومت کو بعض نقطہ نظر سے پسند بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اورنگزیب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا اور چھٹا بادشاہ تھا۔ اس کا بنیادی مقصد بڑی ریاست کے تحت چھوٹی ریاست کو لانا تھا، یعنی مرکز کے تحت ریاست کو لانا تھا۔ اس لیے اس نے دکن پر چڑھائی کی اور ریاست کی خود مختاری اور آزادی جو مراٹھا حکومت کی شکل میں تھی اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو جو لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ مرکز کے تحت چھوٹی ریاست کو رہنا چاہیے، اسی کے تال میل سے کام ہونا چاہیے، جیسا کہ آج ہیں 28-29 صوبے ہیں، تمام صوبے مرکز کے تال میل سے کام کر رہی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اورنگزیب کو صحیح ماننے والے۔ دوسری طرف سمبھاجی مراٹھا سلطنت کا دوسرا حکمراں تھا، وہ مراٹھا ریاست کی خود مختاری اور ہندو تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے مشغول تھا۔ ان کے حامیوں کے نزدیک یہی حق پر تھے۔ اب جب ان کے حامیان یہی چاہتے تھے کہ خود مختار ریاست مراٹھا کی شکل ہی میں رہے، تو اب ظاہر ہے کہ دونوں نقطہ نظر کے حساب سے، ان کے فالوورز کے حساب سے وہ اچھے تھے، اور دونوں حق پر تھے، اور دونوں کے حامیان موجود ہیں، دونوں کے نظریات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، دونوں اپنے اپنے حساب سے اپنے لیڈرز کو مانیں۔ لیکن اب دیش کیا ہو چکا ہے،
آزادی کے بعد مرکز کے کنٹرول میں ہے، اور ریاستیں بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ مرکز کے تال میل سے کام کر رہی ہیں۔ دونوں نے ہندوستان کی ترقی کے لیے اپنے اپنے دور میں نظریات دیے ہیں۔ چھترپتی سامبھاجی مہاراج کے دربار میں قابلیت کی بنیاد پر مسلمان وزراء اور عہدیدار کو جگہ دے رکھا تھا، یا کہہ لیجئے کہ مسلمان وزراء اور عمرہ عہدیدار نے جگہ بنا رکھا تھا۔ جیسا آپ کہہ سکتے ہیں قاضی حیدر ان کا خاص مشیر تھا، داؤد خان چھترپتی سامبھاجی کا خاص فوجی کمانڈر تھا، سیدی ابراہیم ایک فوجی افسر تھے، نور خان بیگ جو مراٹھا فوج میں شامل تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھترپتی سامبھاجی کی کامیابی کے پیچھے مسلمانوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ اس لیے مسلمان چھترپتی سامبھاجی کے بھی طرفدار تھے۔ جہاں تک اورنگزیب کی بات ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہ ایک مذہبی کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کے بھی روادار تھے۔ آپ نے سنا کہ ہندو مندروں کو انہوں نے جاگیریں بھی عطا کی، زمینیں دیں، پجاریوں کو عطیات دیے، اور اس طریقے سے انہوں نے اورنگزیب کی طرح سامبھاجی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مساجد اور درگاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو جوابی کارروائی کے لیے سیاست پر وہ مبنی تھی۔ سیدہ بندہ مغل گورنروں کے خلاف سخت کارروائی کا ذکر ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے۔ اب چونکہ ہندوستان آزاد ہے، ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، اس دستور کے تحت اب مرکز ہے، اور مرکز کے انڈر میں ریاست ہے۔ اب نہ سامبھاجی کا وہ مراٹھا سلطنت الگ سے ہے، اور نہ ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرکزی راجا کے حساب سے وہ دیش چل رہا ہے۔ اب جو مرکزی دستور ہے وہ آئین ہند ہے، آئین ہند کے تحت اب لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی موضوع ہونا چاہیے، اور نہ چھترپتی شیواجی کوئی موضوع ہونا چاہیے۔ ان کے ماننے والے، ان کے سے عقیدت رکھنے والے اپنے اپنے طور سے عقیدت رکھیں، لیکن ہندوستان جو ایک جمہوری ملک ہے، اس جمہوری ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ لوگ جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کسی خاص فکر کو ہوا دے کر کے لوگوں کو نہ بانٹیں، عوام کو تقسیم نہ کریں، کیونکہ اس سے صرف نقصان کسی ایک قوم کا نہیں ہے، نقصان صرف کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہے، اس میں نقصان سبھی کا ہے۔ سمجھ میں بات آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نقصان تو سبھی کا ہے۔ اس لیے اورنگزیب کے ماننے والے اورنگزیب کو مانا کریں، اور چھترپتی شیواجی کے ماننے والے ان کو مانا کریں، لیکن فالو کس کو کریں؟ مرکزی دستور آئین ہند کو فالو کریں۔